बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पीका एक्ट काला कानून है और ये नामंजूर है। सहाफ़ी बरादरी ने शहर शहर एहतजाज किया, मगर इन तमाम कोशिशों के बाद सेनेट के अंदर इस बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट में पीका तरामीम के हक में वोट देने वाली पीपल्स पार्टी का जो अपना गवर्नर पंजाब है, वो इन्हीं तरामीम की मुखालिफत में बोल उठा है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलने की जो नाकाम कोशिश अगर कर रही है तो क्या वो कामयाब हो पाएगी, इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट और सड़कों के एहतजाज के बाद अगर अदालतों की हम बात करें तो अदलिया के जजेस भी आपस की तकरार में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर डाली। रेगुलर हो या फिर आईनी बेंचेस, इसमें तनाज़ा बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई, ये बयान दिया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इन तमाम मामलात के ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, अभी तक हमें ऐसा लग रहा था शायद कोई एक इदारा ऐसा बचा है जहां पर, जिसे हम मुअज़्ज़ज़ का लक़ब देते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस वहां पर मौजूद होते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। वह इंसाफ और कानून से ज्यादा एक दूसरे पर इल्जामात है। यही हालात हमारी पार्लियामेंट के हैं और यही हालात हमारी सड़कों पर है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़कों पर कौन एहतजाज कर रहा है। ये एक जुज है जो इस वक्त अदलिया में मारकुटाई शुरू हो गई है कि कोई वहाँ पे अब शर्म, तो ये अल्फाज कहते हुए अदलिया के मतलब, जजों के मतलब हम डरते थे, उनका ये एक दहशत थी, उनका एक तशख़्ख़ुस था। अभी जिस तरीके से हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि पहले जो है अदालतें एक दूसरे के मतलब थी, अभी वर्चुअली दस्तों गिरबान हो चुकी हुई हैं। जो जिस तरह की तंज़ें हो रही है, तंजिया गुफ्तगू हो रही है, पहले जज आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के मतलब फैसले दे रहे हैं कि उसके बाद जो है अब जजों ने वकीलों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। आज की जो जजों की कार्रवाई है उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, मगर बिग पिक्चर ये है कि ये जो जबर का निज़ाम जो था ये अंदर से चटकना शुरू हो गया है, और अदलिया में जो इस वक्त कुछ हो रहा है वो उसकी सिर्फ अक्कासी करता है, क्योंकि ये होता नहीं है। दोनों चीज़ें नहीं मुस्मिल, या इज़्ज़त कमाई जाती है या इख्तियार, अनलिमिटेड पावर, दोनों चीज़ें चलती नहीं हैं। वही असल पावर होती है जिसके साथ बाइज़्ज़त जो हो। तो यहाँ ये मजहबी लेने आप आईनी अदालतों के और 26वें आईनी तरमीम जो है उसका बुनियादी मसला, बुनियादी खराबी क्या है? उसके अंदर बुनियादी खराबी ये है कि वो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के अंदर की मेजॉरिटी उसके अंदर आ गई है, वो हावी हो गए हैं अदलिया के ऊपर, और वो जज जिन्होंने उसको ना सिर्फ के कबूल कर लिया है और वो उसको आगे परवान भी चढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से जो इख्तियारात आए हैं उसकी वजह से मज़े भी ले रहे हैं, अनड्यूली उनको वो इख्तियारात मिल गए हुए हैं, तो वो फिर उनको वो जो इज्जत नहीं मिल रही उससे वो झुंझला रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, वकीलों के साथ लड़ रहे हैं, फैसलों के अंदर वो उनके वो नजर आ रहा है। तो अदलिया के अंदर ये जो चीज़ है, और दूसरा जो है अब इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये बाकी भी ये सबसे बड़ी जो मजीद गलती हो गई है वो जो ये इन्होंने पीका का कानून जो सेनेट से भी अब पास करवा लिया है, ये मैं समझता हूँ इनकी सबसे बड़ी ये गलती है, और वो गलती इनसे मज़ीद इसलिए होती जा रही है कि ये एक सिलसिला चल रहा था और ये कामयाब होते जा रहे थे। आपने देखे पिछले 2-2.5 साल में क्या कुछ नहीं रहा, लोग मारे गए, उठाए गए, उनके साथ क्या कुछ, कोई चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। बिल्कुल जो है पंजाब पुलिस को ख़ास तौर पे, मैं पुलिस नहीं कहता उसको पुलिस कहता हूँ, तो वो पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया तो उसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेसी की जो है ना कोई तशख़्ख़ुस नहीं रह गया, तो उसके वो कामयाब, मगर वो दे गॉट अवे विद इट, वो कामयाब होते जा रहे थे। उसके बाद 8 फरवरी का फैसला आया, उसके बाद जो उससे पहले ये आते रहे, इलेक्शन करवाना मुश्किल हो रहा था, 90 दिन के नहीं आया, वो साल तक इल्ज़ाम चला, फिर 8 फरवरी का से भी उसके साथ भी वो भी करने में कामयाब हो गए, उसके बाद भी जो कुछ होता रहा वो कामयाब गए, गोलियां चल गई। तो अभी वो उससे इनकरेज होके किए जा रहे थे। अब मेरा ख्याल वो जो आवाज़ आती है ना कि बस
کافی ہو گئی. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں اس آن سلاٹ کے آگے بلاکیڈ آ گیا اب, اور وہ آل اکراس معاشرے کی طرف سے آ رہا ہے, وہ عدلیہ میں سے بھی آ رہا ہے, وکلاء میں بھی جو تقسیم تھی وہ محدود ہوتی جا رہی ہے, ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اس کے بعد میں اپنے صحافی بھائیوں پہ تو آتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک فاش غلطی کی ہے جو ان کو الٹی پڑ جائے گی. دوسرا جو پی ٹی آئی کی طرف سے اب جو لیٹسٹ آ گیا ہے کہ انہوں نے 8 فروری کی جو کال احتجاج کی دے دی ہے, میں جنید اکبر صاحب کو دے رہا ہوں. ایک تو انہوں نے پوری ٹیم بدل لی ہے. پہلے یہ جو رہتا تھا کہ علی امین گنڈا پور, کیونکہ ان کی ایک مشکل نوکری تھی کہ وہ چیف منسٹر بھی تھے, چیف منسٹر کے طور پہ ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں. تو جب وہ خود لیڈ کر رہے تھے تو ایک وہ کوسچن تھا, وہ میرے خیال وہ انہوں نے اب وہ تبدیل کر دیا, پوری ٹیم ہی بدل دی ہے. اب پنجاب میں نہیں ہو پا رہا تھا, حماد کی جو ہے کی ہوگی, مگر ان کی لمیٹیشنز تھیں. تو عالیہ حمزہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, وہ تو جیل میں بھی ہو کے آئی ہیں, مار بھی کھا کے آئی ہیں, اس سے زیادہ ان کے ساتھ کیا ڈر نہیں ہے. سو پنجاب میں بھی بدل گئی ہے. جنید اکبر صاحب کو میں آج سن رہا تھا, وہ حامد میر کے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے جس کے بعد اس کال کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کے پی سے اگر ہمارے لوگوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے تو ہم پنجاب سے جو کے پی میں لوگ جاتے ہیں ان کو بھی نہیں آنے دیں گے, ہم بھی راستہ بند کریں گے. یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر تو اگر یہ آمد و رفت رک جاتی ہے, ٹریفک وہ بلاک کرتے ہیں کہ جی آپ پنجاب, یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور وہ ان کی اس میں ہے کہ جی ان کو بھی نہیں روکا جا سکتا, ان کو بھی نہیں روکا جا سکتا. وہ ایک اگر پرامن احتجاج ان کا وہ ہے, اور آپ جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, ان کو منع کریں گے تو وہ پھر ہمارے ایسے لوگ ان کو کس منہ سے تنقید کریں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. مگر یہ آوازیں لگنی شروع ہو گئی ہیں, اور لاسٹ ٹائم کیونکہ ایک نئی تاریخ بن گئی ہوئی ہے کہ سیاسی ورکر کے اوپر گولی چل گئی ہوئی ہے اور لوگ مارے گئے ہیں, تو اس کے بعد تو ابھی پھر ڈرنا چاہیے نا کہ یہ جب اس طرح کی کال آتی ہے تو یہ جو چلتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں تو رکے گا, کہیں نہ کہیں تو پرویل کرنی چاہیے. جو سمجھدار لوگ ہیں, جو سینٹی کو پرویل کرنا چاہیے, سمجھدار لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. باقی اب جو ہے آج صحافیوں کا انہوں نے مزہ دیکھ لیا ہے پورے پاکستان میں جو ہے تمام. میں صرف یہ انٹروڈیوس کرا دوں کہ آپ اپنا تجزیہ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب میں چاہ رہی تھی کہ آپ اپنی اس گفتگو کو مکمل کر لیں, پھر ہم مظہر صاحب سے ہی پوچھوں گا. بالکل, بس صرف 1 منٹ میں یہ کہوں گا اور مظہر صاحب کا اوپینین اس پہ لوں گا کہ یہ صحافیوں کی ایک تاریخ ہے, 77 سالہ تاریخ ہے مزاحمت کی. یہ مارشل لاؤں کے خلاف بھی مزاحمت ہوئی, ہم نے سویلین ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی مزاحمت کی, اور ہم جو ہیں وکلاء کی طرح یا سیاستدانوں کی طرح یا ججوں کی طرح ہم منقسم نہیں ہیں. یہ ہماری فرٹرنٹی کا کمال رہتا ہے کہ جب ہماری آزادی پہ آتا ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کوئی آپس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی. اور آج اس کا نظر آ گیا کہ پورے پاکستان میں تمام بڑے شہروں میں ہر چھوٹے قصبے میں ایک پریس کلب ہوتا ہے, اور وہاں بھی یہ چیز نظر آئی. میں صرف مظہر پہ جانے سے پہلے ایک بات میں یاد کروا دوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی جو بڑی ترین جو جوڈیشل موومنٹ تھی وہ وکیلوں نے نہیں شروع کی تھی. وکیل جب پہلے دن کال دی گئی تھی تو یہ پارلیمان میں مظہر میری گواہی دیں گے کیونکہ یہ موجود تھے, یہ اس وقت آفس بیرر تھے, PFUJ کے جنرل سیکریٹری تھے یہ اس دور میں. تو 150-200 وکیل بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد صحافیوں نے کال دی تھی, اور یہ مظہر عباس جیسے لوگوں نے یہاں پہ ایک اپنا کیمپ لگایا تھا, بے نظیر صاحبہ وہاں سے آئی تھی, تو صحافیوں کی اس کال کے بعد وہ موومنٹ کامیاب ہوئی تھی. مظہر میں یہ تاریخ کی یہ درستگی جو کر رہا ہوں یہ میں صحیح کر رہا ہوں ذرا اس کے حوالے سے, اور اوور آل کدھر جا رہے ہیں حالات, میں چاہ رہا ہوں آپ اپنا ایک مفصل قسم کا ایک تبصرہ کریں. جی شکریہ عامر. دیکھیے یہ جو آپ نے مثال دی, یہ 9 مارچ 2007 کو جب افتخار چودھری صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا, تو پہلا بیان, سب سے پہلا بیان پاکستان میں نے ہی جاری کیا تھا, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے. وہ ہمارے صدر ہما علی تھے. ہم نے پہلا بیان سب سے پہلے ہم نے, اور اس کا تعلق میڈیا سے نہیں تھا, لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کی جو ہے سب سے اسٹرانگسٹ پلرز ہے, تو اس لیے ہم نے اس انکار کے حق میں جو ہے بات کی
کہ وہ جو ڈکٹیٹر جو تھے وہ کس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ریزائن کریں. تو پہلا بیان، اس کے بعد بار ایسوسی ایشن کا بیان آیا. بالکل اسی طرح جب 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی پلس کے نام سے ایمرجنسی لگائی گئی تو سب سے پہلا مظاہرہ پی ایف یو جے نے کیا، سب سے پہلی ریلی پی ایف یو جے نے نکالی. تو ہماری جو جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہماری تاریخ ہے، جب پرنٹ میڈیا پہ پابندی لگی تب ہم بولے، جب الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگی تب ہم بولے، اب جو ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیشہ یہ جو بات کی جاتی ہے، ہمیشہ ہم ذمہ دارانہ صحافت کی بات کرتے ہیں. مظہر، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پوری دنیا میں فیک نیوز کا ایشو ہے اور ہر ملک، ہر معاشرہ اپنے اقدار کے مطابق جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، مگر ایک فرق واضح ہے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کی اس کے ساتھ قبولیت، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں، ہم اور آپ پروفیشنل جرنلسٹ، ہم بھی فیک نیوز کے خلاف ہیں، مگر یہ یہاں پہ ایجنڈا اور ہے، یہاں پہ دبانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تنقید کو کنٹرول کرنا ہے. ورنہ پاپولر جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو اچھی چیزیں کر رہی ہوتی ہے، اس کو فکر نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، فیک نیوز کامیاب اسی معاشرے میں ہوتی ہے جہاں پہ اچھے کام نہ ہوں، وہاں پہ یہ کامیاب ہو پاتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر، دیکھیں جمہوریت پروان چڑھ ہی نہیں سکتی اگر میڈیا آزاد نہ ہو. اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھی. جمہوریت پروان چڑھ ہی نہیں سکتی اگر آزاد عدلیہ نہیں ہو. اسی وجہ سے اس ملک میں آزاد عدلیہ نہیں رہی. اور یہ دونوں جو انسٹیٹیوشن ہیں، جو ریاست کے 2 ستون ہیں، ان کو ایک کیلکولیٹڈ پالیسی کے تحت، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 60 سال پرانی بات ہے، ایک کیلکولیٹڈ پالیسی کے تحت اس کو کرش کیا گیا. کہیں کمپرومائز کیا گیا، کہیں کیرٹ استعمال ہوئی، کہیں اسٹک استعمال ہوئی. جو ججز جو ہے وہ ڈسینٹ کر رہے تھے، ان ججز کو جانا پڑا. انہوں نے نہیں لیا وہ پی سی او کے تحت، تو دوسرے ججز کو لایا گیا. اسی طرح میڈیا کی گروتھ ہی نہیں ہونے دی پاکستان میں. جو آپ کو یاد ہے کہ 63 کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے بعد جو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، جس کے تحت بہت سے انڈیپینڈنٹ اخبار نکلتے تھے، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اس کو کنٹرول کر لیا گیا ان کو. یہ جو سوچ تھی یہ آج تک کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے. پریس کے لیے وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لائے، الیکٹرانک کے میڈیا کے لیے وہ پیمرا لے کر آئے، اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے لیے وہ پیکا لے کر آ رہے ہیں. یہ سب ایک ہی، آپ اس میں کوما فل اسٹاپ ادھر اوپر نیچے کر لیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اس ملک میں ہم نے لوگوں کو سچ نہیں بتانا، کیونکہ آزادی اظہار کی لڑائی لوگوں کی لڑائی ہے. یہ لوگوں کے لیے ہم آزادی اظہار چاہتے ہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ مظہر، یہ بڑی تفریق ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے آج بھی اور کل بھی، جو ہے وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحافیوں کے تو متعلق ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا کے متعلق ہے. تو ہمارا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک تو دربیچ میں بڑی تھن لائن رہ گئی ہوئی ہے، تمام ہی جو ابھی پرنٹ اور الیکٹرانک ہے ان کا ڈیجیٹل وہ بھی ہے، مگر نہیں، ہمیں ایز جرنلسٹ ہماری یہ فرائض میں شامل ہے کہ ہم عام آدمی کے آزادی اظہار کا بھی تحفظ کریں. یہ نہیں ہم آئسولیشن میں صرف اپنی بات نہیں کر رہے، ہم آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتے، ہم معاشرے کے اندر آزادی اظہار چاہتے ہیں. دیکھیں عامر، رائٹ ٹو انفارمیشن کیا چیز ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن یہ ہے کہ پیپل ہیز اے رائٹ ٹو نو، اور یہ ہمارا بنیادی ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو جاننے کا حق ہے کہ اس ملک کے حکمراں کیا کرتے رہے ہیں. دیکھیے، خبر ہوتی ہی وہ ہے جو چھپائی جاتی ہے، خبر ہوتی ہی وہ ہے جس پر پابندی لگائی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ خبر پر پابندی لگاتا ہے. یہ جو ارریسپانسبل جرنلزم ہے جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو روکنے کا جو طریقہ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ ڈریکونینز طریقے ہیں. اس کے طریقے ہم نے، جس طرح ہم سب نے مل کے میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہر حکومت کو پیش کیا کہ بنائے میڈیا کمپلینٹس کمیشن. ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے. یہ مسودہ تقریباً میرا ابھی تو 15-20 سال ہو گئے ہر حکومت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم خود تجویز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے خود احتسابی کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس پہ کوئی نہیں جاتا. پلیز جاری رکھیے گا.
یہی اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقہ، میں نے کہا نا انڈیپینڈنٹ وائسز کے خلاف ہیں یہ لوگ، کہ اگر آپ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنائیں تو نہیں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنتا، آپ کہیں کہ پیمرا میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، نہیں رکھتے انڈیپینڈنٹ لوگ، آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ اتھارٹی بنا رہے ہیں یہ سب کے سب گورنمنٹ کے نامنیز ہوں گے، وہ گورنمنٹ کے نامنیز رکھتے ہیں، یہ بیسکلی انڈیپینڈنٹ وائسز کے خلاف ہے۔ جوڈیشری میں بھی اب تو ایسا ہی ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں بھی جو گورنمنٹ ایگزیکٹو کنٹرول جو جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، جج بھی ویسے آ رہے ہیں، آئینی عدالتیں بھی اپنی مرضی کی آ رہی ہیں، تو یہ تو ہر اس میں ہے۔ دوسرا یہ آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ جی قانون، یہاں اگر گنوانے لگیں گے کتنے قانون ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی ایک لمبی جو ہے قوانین کی ہے جو ڈائریکٹلی ایٹ لیسٹ 36 قوانین ایسے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں میڈیا کی پکڑ کی جا سکتی ہے، اور ان قوانین کو ختم نہیں کیا گیا بدقسمتی سے۔ جو ہم نے پاکستان سیکیورٹی ایکٹ کے تحت اخبارات بند ہوئے اس ملک میں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت صحافی بند ہوئے، ٹیررزم کے پرچے صحافیوں پہ کٹے ہیں، تو کوئی بھی قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں میڈیا کو گرفت میں کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پوری اس وقت یہ جو آرڈیننس ہے، یہ اس کی جو شقیں پڑھ کے مجھے بالکل پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس یاد آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدترین شکل ہے اس کی، یہ ایک بدترین آرڈیننس ہے، اس کا کمپلیٹ وڈرال ہی مسئلے کا حل نکلے گا۔ ہم نے اس میں بھی پہلے تو اب یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی آپ ڈرافٹ شیئر کریں، ڈرافٹ نہیں شیئر کیا، لیکن اب تو جو چیز بن گئی ہے، قانون بن گیا ہے، اس کے قانون کو مکمل طور پہ واپس لیے بغیر آپ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی انہیں تجاویز دی، ہم نے پہلے بھی یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ اس کی درستگی نہیں ہو سکتی، اس کو پورے کو واپس لینا ہوگا۔ یہ میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے جو کولیگز کے ساتھ یہ بات کر لوں، اچھا ہوا آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹوٹل ڈریکونین ہے، یہ پورا واپس لینے کی ضرورت ہے۔ پلیز جاری رکھیے گا۔ آپ بتائیں، آپ رکھیں نا، آپ ایک نیا آئے بیٹھیں، ہم آپ کے سامنے تجاویز رکھیں گے، آپ ہمارے سامنے تجاویز رکھیں، اور بھی انڈیپینڈنٹ وائسز کو لیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جائیں۔ میں آپ نے جو عام آدمی کو، کیونکہ میں لیگل ٹرم میں نہیں، مگر آسان لفظوں میں کہ یہ اس قانون کے بعد کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے، کہ اپنی مرضی کا جو ہے یہاں پہ وہ قانون ہے، اپنی مرضی کے ٹرائیبیونل ہیں، اپنی مرضی کے ہی وہ تشریح ہیں، کسی آدمی کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ مجھے تو یہ آ رہا ہے کہ واٹس ایپ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ابھی تمام جو ہے بزرگ، بچے، ساروں نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے لازم ہے وہ رجسٹر کرے، کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، نانی، دادی، ماسی، چاچا، چاچی، مذہب بھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں ایک فیک نیوز کا سیلاب آئے گا، اور وہ فیک نیوز سرکار پھیلائے گی، اور اسی کو کہا جائے گا کہ یہی درست خبر ہے، اور کوئی اور خبر دے گا جو درست خبر ہوگی اس کو فیک قرار دیا جائے گا۔ اس قانون کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس قانون کا مقصد سرکار نے ڈسنٹنگ وائسز کو ختم کرنا ہے اور فیک وائسز کو ابھارنا ہے، اور اسی لیے یہ ٹوٹل اتھارٹیز جو بنائی جا رہی ہیں، ٹرائبونل جو بنائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی سلسلے کا کڑی ہے۔ تو اس کے خلاف اگر لوگوں نے اور صرف میں یہ صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، صحافیوں کو مزاحمت کرنی چاہیے، اس ملک کے شہریوں کو مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی آوازیں، ان تک پہنچنے والی آوازوں کو دبانے کی یہ ایک بہت گہری سازش ہے۔ بہت بہت شکریہ مظہر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو بالکل مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لے لیتے ہیں، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عدالتی معاملات کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ اس وقت عدالت اور عدالت سے جڑے معاملات کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے حد شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور ہمارے 92 نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب، بہت شکریہ ثاقب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی ثاقب، میں آپ کی اجازت سے ابوذر سے شروع کرنا چاہوں گا۔ بیرسٹر صاحب، آپ عمران خان سے آج
مل کے آئے ہیں اور یہاں اب آپ کی پارٹی نے کال دے دی ہے 8 فروری کے احتجاج کی، اور میں جنید اکبر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک بات کی جس سے کہ میں بڑا ہی تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور میرا ہر پاکستانی کو مبتلا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اس دفعہ اگر کے پی کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم پنجاب کے لوگوں کو بھی کے پی میں نہیں پھر آنے دیں گے۔ یہ تو بڑا سیریس کرائسس ہو جائے گا۔ خان صاحب کا کیا موڈ ہے آج آپ جو جیل میں مل کے آئے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں بات کر دوں 8 فروری جو خان صاحب کا جو ویژن ہے 8 فروری کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس ملک کی عوام کو اور بلکہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو اس ملک میں جو لوگوں نے ایک پولیٹیکل ول ایکسرسائز کی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو پریمبل میں لکھا ہے جو پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا، لوگوں نے ووٹ دیا اپنی ایک فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی کو، اس کو 2/3 میجورٹی دی فارم 45 کے مطابق جو رزلٹ ہوتا ہے ایز پر دا الیکشن لاز۔ لیکن اس ملک میں ڈاکہ ڈالا گیا، اس ملک میں ڈے لائٹ رابری ہوئی۔ کیا ہوا کہ آپ نے وہاں پہ اداروں کو استعمال کیا اور پھر فارم 47 کے ایک سمپل پرنٹ آؤٹ سے 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت کو آپ نے لا کے حکومت میں بٹھا دیا۔ سو وہ عوام کا چہرہ نہیں تھا، وہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا جو سب کے سامنے اب عیاں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس ملک کا اس دن آئین معطل نہیں ہوا؟ کیا اس دن سکندر سلطان راجہ نے آرٹیکل 6 کی وائلیشن نہیں کی؟ اور ہر وہ شخص جو کسی ادارے کا بھی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے، اس نے اس ملک میں آرٹیکل 6 کی وائلیشن نہیں کی؟ میری نظر میں کی ہے، اور ان سب کا تو حساب ہوگا۔ لیکن ہم اس ملک کی عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی بتانا چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ ہم احتجاج کریں، اور تو خوشی کا دن ہے کہ ہم نے 2/3 میجورٹی لی، لیکن ہم سے چھینا گیا۔ آپ ہمیں ذرا بتا دیں کہ خان صاحب کا اس وقت جو موڈ کیا ہے؟ از ہی ڈس اپوائنٹڈ، کانفیڈنٹ، کنٹینٹڈ؟ کیا موڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں پچھلے تقریباً 5 اگست کے بعد سے، جب سے پہلے اٹک جیل گیا پھر اڈیالہ جیل گیا، میں نے عمران خان صاحب کو پریشان نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا کبھی پریشان تو دیکھا جب انہوں نے دیکھا ان کی عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، مارا گیا، لوگوں کے لیے پریشان دیکھا۔ لیکن ان کی ذات کی جہاں تک بات ہے، میں نے ہمیشہ ان کو بڑا کانفیڈنٹ پایا ہے، بڑا موٹیویٹڈ پایا ہے، اور ابھی بھی وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، بہت موٹیویٹڈ ہیں۔ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ مذاکرات کیونکہ آج کل ہی ختم ہو گئے تھے مگر آج آفیشلی تقریباً دونوں طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو یہ جو مذاکرات کے اس میں ان کو کوئی امید تھی کہ اس میں سے رزلٹ نکلے گا، اور تھی تو کیوں تھی؟ دیکھیں کس نے وہ امید دلائی تھی؟ نہیں میری بات سنیں، مذاکرات جو تھے وہ کیا تھے؟ ان میں ہماری کچھ ڈیمانڈز تھیں، پھر اس کے بعد جو ہماری سافٹر ڈیمانڈز تھی پہلے ہم نے وہ پریزنٹ کی، جس میں 2 کمیشنز تھے 26 نومبر 9 مئی کا، اور پھر ہماری پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی جو تھی۔ اور اس میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کی کہ کمیشن بنایا جائے۔ یہ کہتے ہیں جی کیسز چل رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کمیشن کو؟ ہم نے کرمنل لائبلٹی نہیں ڈٹرمن کرنی، ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو کارپس کمانڈر ہاؤس تھا، اب اس کو یہ جناح ہاؤس کہتے ہیں، اس کے سامنے جو تھا وہ 3 جو سیکیورٹی کی لیئرز تھی وہ کہاں گئیں، کیوں غائب ہوئی تھیں؟ پھر وہاں کی جو 24 گھنٹے کی CCTV فوٹیج تھی وہ کہاں غائب ہوئی؟ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ پھر 26 نومبر کو آپ نے 13 لوگوں کو مارا، بے شمار لوگوں کو مسنگ کیا، پھر پیمز اور آپ کے پولی کلینک میں ریکارڈ نمبر آف سرجریز ہوئیں، اتنے لوگوں کو وہاں پہ گولیاں ماری آپ نے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ جو جلیانوالہ باغ ریپیٹ ہوا اس ملک میں، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن سپریم کورٹ کے ججز جس میں بیٹھے ہیں وہ ڈٹرمن کرے لائبلٹی کس کا قصور بنتا ہے، 9 مئی کا 26 کا۔ لیکن اس پہ تو بیرسٹر صاحب ایک کمیٹی آپ لوگوں کی بھی بنی ہے جس پہ قاضی صاحب کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، قاضی انور صاحب کو غالباً، جو مسنگ لوگوں کے نام پورے اکٹھے کریں گے، جو لوگ آپ کے زخمی ہوئے یا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو وہ بھی تو پروسیس ہے نا، جب تک وہ آپ کو نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کا بھی موقف ہے کہ ہم آپ کو آپ کا سوال مجھے سمجھ آئے۔ ہم نے تو اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کتنے لوگ غائب ہیں، کتنے لوگوں کی ہمیں شہید ہوئے، سارا کچھ۔ لیکن وہ جو کیا جن لوگوں نے، جنہوں نے فائرنگ کی بغیر وارننگ کے، جلیانوالہ باغ ریپیٹ کیا، ان کا اکاؤنٹیبل کون کرے گا؟ رسپانسبلٹی کون فکس کرے گا؟ کس نے کہا فائرنگ کرے؟ IG جواب دے۔ میرا خیال ہے یہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ اس کی تفتیش تو کرنی پڑے گی تاکہ اس چیز کو اسٹیبلش کیا جائے کس کا کیا قصور تھا، ورنہ یہ نامتناہی جو ہے نا، لامتناہی جو ہے یہ ایک بحث رہے گی۔ میں ثاقب آپ سے کی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ ویسے تو تواتر سے 2-4 روز اور کچھ ہفتوں سے یہ جاری ہے کہ ایک تناؤ
सुप्रीम कोर्ट में। पहले भी बड़ा तनाव हमने देखे हैं, मगर ये एक नेक्स्ट लेवल अब आ गया है। अभी जो है कोई टोटल वो जो ना डैगर्स ड्रॉन चाकू चूरियाँ ही निकल आएंगे, बस यही एक असर रह गई है कि आज भी जो मुकालमे हुए हैं, पहले मंसूर अली शाह साहब ने उन्होंने सीधा ही उन्होंने कहा जी कमेटी जो है ना ये उसका कसूर है कि उन्होंने मेरे जुडिशल ऑर्डर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है ना वो इशू कर दिया, उनको ठहरा दिया। आज मैं देख रहा था जो जजेस राज जो आईनी अदालत के जस्टिस मंदू खाल के और बाकी जजेस राज का जो सलाउद्दीन साहब से मुकालमा था वो बहुत ज़्यादा तनाव वाला था। मेरे पास ये पड़ी हुई उसकी लिस्ट के किसने क्या कहा, ज़रा ये तो एक्सप्लेन करें ये क्या हो क्या रहा है। एक तो तनाव तो आमिर साहब बहुत बढ़ चुका है और उसके पीछे वो 26वीं तरमीम ही है जिसके खिलाफ पहले दरखास्तें नहीं सुनी जा रही थी, अब जो है वो सुनना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के साथ आज का जो बेंच था, जो बेंच ये केस सुन रहा था, जितने भी जो जनवरी 13 के या 16 के ऑर्डर्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह के और उसके बाद उनकी जजमेंट जो आई है, उस जजमेंट में डायरेक्टली आज का जो बेंच सुन रहा था उसमें 3 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर, 3 जजेस को डायरेक्टली उनके हवाले से कहा गया कि ये कमेटीज 2 कमेटीज में थे, इन्होंने जो जुडिशल ऑर्डर था उसको इंतजामी ऑर्डर के जरिए खत्म किया। अब बेहतर ये होता कि ठीक है आईनी बेंच ही इसको देख लेता या आगे कोई ऑर्डर कर देता तो कम से कम 3 जजेस तो साइड पे हो जाते। ये एक मतलब अगर मेरिट की भी बात की जाए कि बाकी जजेस सुन लेते कि ये आईनी बेंच का केस बनता था या नहीं बनता था। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ये केस लग भी गया था, उनका फैसला भी आ जाता तो उसके खिलाफ रिव्यू था या उन्होंने अगर बहुत ही ऐसे मामले को छेड़ लिया था जो उनकी उसमें दायरा इख्तियार में नहीं आता था तो उसके खिलाफ अपील में गवर्नमेंट जो है चली जाती तो मामला हल हो जाता। लेकिन जो 17 जनवरी को दिन 12 बजे एक मीटिंग हुई, फिर 12:45 पे 2 मीटिंग्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रेगुलर कमेटी और आईनी बेंचेस की कमेटी की, उसने पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख दिया और उन्होंने रोकने की कोशिश की। और जस्टिस मंसूर अली शाह जिस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं वो आर्टिकल 191A के इख्तियारात वापस कैसे ले सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस में इतनी बड़ी तफरीक कर दी कि आप सुपीरियर क्लास हैं, आपके पास तो बहुत इख्तियारात हैं, 8 जजेस के पास, बाकियों के पास इख्तियारात नहीं है। तो ये जो एक क्लास की तकसीम है मेरे ख्याल में इसने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिफ्ट है, एक महाजराई जैसी कैफियत जो है वो पैदा की है। और इसका हल बज़ाहिर जो है वो आप जिस नहज पे चीजें पहुंच चुकी हैं कि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, कल भी, आज आईनी बेंच भी कह रहा था कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका हल ये है कि फुल बेंच बैठाएं, फुल कोर्ट बैठाएं सुप्रीम कोर्ट की और कहें कि फुल कोर्ट 26वीं तरमीम देखे। सबसे अहम और सबसे बड़ा मुकदमा वही है, परसों जो केस हुआ था 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों में, वहां पे बेंच उसकी तरफ गया नहीं है। इवन जस्टिस मोहम्मद अली मजर ये कह रहे थे कि यही जो है वो अब जो है वो फुल कोर्ट है, तो 8 जजेस हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि खुद ही वो बेनिफिशियरी भी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो और वो खुद ही जो है वो सुनना शुरू कर दें। तो इस सारे सिनेरियो का जो हल है वो फुल कोर्ट है और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं जो फुल कोर्ट जो है वो सुने। लेकिन इसके हवाले से एक और तैयारी जो है वो कर ली गई है कि 10-11 फरवरी को इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, 8 हाई कोर्ट से जजेस ऊपर जाएंगे। अब ये देखना है कि हुकूमत किन जजेस को ऊपर ले जाने में अपना वोट देती है, क्योंकि ये डिसाइड हुकूमत ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, इवन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका वोट की कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही। पिछले 3 मंथ में जितने भी इजलास हुए, आईनी बेंच बनाना है, हाई कोर्ट्स के जजेस लगाने हैं, आईनी बेंच में तब्दीली करनी है, तोसी करनी है, चीफ जस्टिस लगाना है, हर जगह पे हुकूमत की चल रही है। और अब भी 11 फरवरी को जो हुकूमत चाहेगी वो जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उसके बाद ऐसे लग रहा है कि जब 20 फरवरी के राउंड अबाउट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनने के लिए बेंच बैठेगा तो उनके सामने फिर यही मामला होगा कि अब जी फुल कोर्ट होगी है 24 जजेस की, तो बिठाएं जी, अब जो फुल कोर्ट बिठा लें। तो ये भी एक एंगल जो है वो बड़ा एक मतलब अजीब सा बन रहा है।
یہ جو امیدوں پہ اور دعاؤں پہ جو کام چل رہا ہے کہ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو آخر کار سپریم کورٹ کا فل بینچ ہی سنے گا. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ اس بات کا جو امکان بتایا جا رہا ہے, کل سلمان اکرم راجہ بھی ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ فل کورٹ بنائیں گے جب نئے جج آ جائیں گے 8, تو یہ اس بات کا اس کے ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اور اس کا کیا کوئی سدباب ہے؟ وہ جو منقسم وکلاء تھے وہاں کوئی موڈ کی تبدیلی ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, جس طرح انہوں نے ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کر دی ہے, شاید اب یہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ رائیونڈ سے بھی جج لا کے سپریم کورٹ لے جائیں یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. کیوں؟ کیونکہ ججز کا ووٹ ہی منورٹی میں چلا گیا ہے. حکومت وقت نے ووٹ دینا ہے, وہ جو مرضی جس کو جج بنائے. جب تک دیکھیں آپ بے شک ججز بنا بھی دیں, اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو اوور رول نہ کیا یا ریورس نہ کیا یا سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ نہ کیا, اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے پولیٹیکل کرائسس نکلتا ہے. اور اگر آپ نے پولیٹیکل کرائسس بھی نکلے گا تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں ملک میں سٹیبلٹی آئے, ملک آپ کا جمہوری لگے, وہ پائپ ڈریم ہی رہے گا. مجھے اسپیسیفک کویسچن کا میرے بتائیں کہ جس بات کا بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات ادھر ہی جا رہے ہیں, کبھی امکان ہے کہ وہ 8 نئے جج جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی کے لائیں گے اور اس کے بعد وہ فل کورٹ کا کہیں گے جب وہ فل کورٹ کام کر دیتے ہیں اور ادھر سے اگر یہ 26ویں آئین کی ترمیم جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے, پھر کیا آپشنز رہتی ہیں اس سے جان چھڑانے کی؟ پھر تو آئینی ترمیم ہی نہیں, کب نئی گورنمنٹ آئے گی, نہیں اگر 2/3 میجورٹی ہوئی جو ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے 2/3 میجورٹی کروانے کے لیے, وہ بڑی ایک لمبی ایک ریس ہے. تو پھر یہ ڈن ہو گیا, پھر سب کچھ جو ہے دیکھیں عامر صاحب, حل کیا ہے؟ پریکٹیکل جواب, پہلے تو میں امید لیگل اینڈ پریکٹیکل آنسر. ٹھیک ہے دیکھیں, پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی کورٹ سنے فل کورٹ, کیونکہ جج نے ایک اوتھ تو لیا ہوتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ آئی ول اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن, وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہی کریں. فار انسٹنس اگر نہیں ہوتا یہ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. جس طرح کے گھر کے جانے ٹریبیونلز میں لگائے ہوئے ہیں وہ تو لیا ہوتا ہے, اگر میں وہی کہہ رہا ہوں جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں تو وہ گارنٹیاں بھی دی ہوتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح کا یہ سسٹم ہے, دیکھیں یہ سسٹم میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں, دیکھیں آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آنی, سڑکوں پہ لوگوں نے نکلنا ہے اور لائرز موومنٹ بھی کک ان کر سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم لوگ تو آلریڈی سڑکوں پہ ہیں, ہمارے پاس تو احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اس غیر آئینی سسٹم کو ایک پورا سپر اسٹرکچر اس ایڈیفس کے اوپر جو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے, اگر ہم اس کو تسلیم کریں گے تو ہم ہار مان جائیں گے. ہار ہم نے ماننی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آخری دم تک لڑتے رہنا, آپ نے ہار نہیں ماننے, آپ اسی دن ہارتے ہو جب ہار مان لیتے ہو. تو ہم نے تو لڑنا ہے, ہم نے تو سڑکوں پہ رہنا ہے, اس فسطائی نظام کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے. بات کر لی, میں آپ سے ابھی ثاقب سے ایک میں لیگل کوسچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں, مگر میں وائل وی آر آن دس ٹاپک جو ہے یہ جو تو بار بار یہ چیز ایک آڑے آتی ہے کہ پنجاب سے آپ کے لوگ یہاں پہ نہیں آ پاتے. آف کورس یہ ایک بہانہ یہ دیا جاتا ہے, یا کافی حد تک چلے مان لیتے ہیں کہ صحیح بھی ہے کہ جی وہاں پہ بہت سختی کی جاتی ہے, روک لیا جاتا ہے, مگر کے پی والے بھی وہ جو ہے اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اس دفعہ کیا کریں گے یہ دوبارہ, کیونکہ رسک ایک گیمبل ہے کہ اس دفعہ بھی جس طرح پچھلی دفعہ آخر میں اس کا کلائمیکس ٹھیک نہیں ہوا تو ریپیکشن سے پی ٹی آئی کے لیے اس کے بعد جو ہے کہ وہ ہے, تو ابھی بھی اتنی وہ کال دینے کے بعد اگر وہ بیک فائر کر جاتا ہے, وہ ایکسپیکٹڈ آپ کے مطابق جو ہے رزلٹ نہیں آتے, تو پھر ایک اس سے ڈیمورلائزنگ ایفیکٹ بھی آتا ہے. دیکھیں پہلی بات دونوں چیزوں میں فرق ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ کے پی سے بڑا ایک جلوس آتا ہے, پنجاب پہ اس طرح پارٹیسپیشن نہیں ہوتی, اس کا سب سے جو بڑا ریزن ہے, دیکھیں کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا پاور سینٹر ہے وہاں پہ, لیکن پنجاب کے اندر ایک فارم 47 کے تحت جیتی ہوئی, صحیح کہہ رہے ہیں پاور سینٹر کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہے, نہیں میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود کم سے کم 15 سے 20 لوگوں کی ہیبیس پٹیشنز کی ہیں جو غائب ہیں, پنجاب میں غائب رہے ہیں, ان کو ریکور کرایا ہے. پولیس یا اغوا کرتی ہے, یا آپ کے گھر کا فرنیچر توڑتی ہے, یا آپ کی گھر کی خواتین کو ان پہ تشدد کرتی ہے, وہاں پہ فسطائیت ہے, ظاہری بات ہے. لیکن وہ لوگ لڑ رہے ہیں, ابھی تک نکلتے ہیں, کوشش بھی پوری کرتے ہیں, دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کے پی اور پنجاب کو. میں اتنی سی بات کروں. اور جہاں تک بات ہے, دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی ہم نکلے, ہم یہ نہ کریں, ہم ڈیمورلائز نہیں ہوئے, بیک فائر بھی نہیں کیا. 26 نومبر کو اس ملک میں شہریوں کو شاید طالبان کی طرح ٹریٹ کیا گیا, یا ان لوگوں کی طرح جو دہشت گرد ہیں, ان لوگوں پہ فائرنگ کی گئی.
अमेरिकन राइफल्स के साथ। ये जलियांवाला बाग रिपीट हुआ। अगर उस तरह एक आम प्रोटेस्टिंग शहरी, क्या आपको लगता है इन गोलियों के आगे खड़े हो सकते हैं? लोग शहीद हुए। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये आप आर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये अभी आपने भी बात कर दी 26 नवंबर की, दुनिया भर में तो वैसे भी आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, डिबेट्स तो हो रही हैं वहां पे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। इस मर्तबा क्या मुख्तलिफ होगा? एहतजाज की जुजियात क्या होंगी? जो शख्स डरा हुआ है 26 नवंबर से, उसको मुतहरिक करने के लिए क्या जुजियात है, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, डरे तो लोग नहीं हुए इस मुल्क में। जब भी इमरान खान साहब ने आवाज दी है, लोग बाहर निकले हैं, हमेशा निकले हैं, और अभी भी लोग निकलेंगे। और जहां तक देखें मुख्तलिफ क्या होगा, वो तो अभी स्ट्रेटेजी हम लोग उसको निकालेंगे, लेकिन हमारी सारी लीडरशिप भी बाहर होगी अगर एहतजाज की कॉल आएगी। और जब इस दफा अगर अवाम निकली तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने 26 नवंबर को जुल्म किया है उसका भी हिसाब होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन इट इज टू अर्ली टू से। अभी जो भी हमारा प्लान होगा 8 फरवरी को हम अनाउंस करेंगे, उसके बाद जो भी होगा आप देखेंगे। खान साहब की कॉल है, अवाम ने निकलना है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता वो ना निकले, वो हमेशा लार्ज नंबर्स में लोग निकलते हैं, सैलाब निकलता है अवाम का। लेकिन ये चीज माइंड में रखें, हमारा मुकाबला हम एक जमहूरी इस पर रजीम में नहीं है, हम एक फस्ताई रजीम में है जहां पे हिटलर बैठा है या मुसोलिनी बैठा हुआ है। हम इसके काफ्कन गवर्नमेंट में यहाँ पे जहां पे बुनियादी हुकूक सस्पेंड है, आपके अपने सस्पेंड हो गए पीका का कानून आने के बाद। शायद आमिर साहब या साकिब साहब भी, मुझे उनका मैं वकील बन रहा हूं कल को। पहले इब्तिदाइया ये दे रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बुकला की तरह मुनक़सिम नहीं हैं। 77 साल से हमारी हिस्ट्री है, और हमारी फ्रेटर्निटी का ये कि बाकी जितनी भी फ्रेटर्निटीज़ हैं, हमारे में जज भी जो है मुनक़सिम है, सियासतदान भी मुनक़सिम हैं, ब्यूरोक्रेट भी 2-3 किस्म के बन गए हुए हैं। मगर हमारे यहाँ ये एक रहता है कि हम इकट्ठे हैं। या आप देखिएगा, ये शायद मैं समझता हूँ कि ये एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। दैट मे बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर गेम। मैं साकिब क्विकली चाहूँगा कि आप ये जो ओवरऑल क्या फोरसी कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट लेवल की जो तनाव आ गया हुआ है, ये आइंदा आने वाले दिनों में किधर जा रहा है? क्विकली सम अप कर दें। एक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला था उसको बज़ाहिर आज आईनी बेंच ने गैर मौसर कर दिया है। अब जो पहले भी उस पर अमल चले गए हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि ये उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बनाया जाए? हमारा तो ख्याल है वो एक तजवीज़ है जो कि उन्होंने कमेटी पे छोड़ी हुई है, उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है जो हो गया। कमेटी पे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस जो है वो इस पे फुल कोर्ट बना सकते हैं अभी भी, और वो बनाएं और उसके सामने ये मामला जो है वो रखा जाए। तो आज का जो आईनी बेंच ने जो काम किया है उसके बाद उसको गैर मौसर, वैसे पहले ही हमें लगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनानी थी, लेकिन यह है कि अब तो एक उनके पास रास्ता भी आ गया कि आईनी बेंच ने उस मामले को ही खत्म कर दिया है। तो अब बज़ाहिर जो है कि कोई नया मामला आएगा तो उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन 26वीं तरमीम जब लगेगी, ये तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया 20 फरवरी के बाद, तो फिर फुल कोर्ट वाला इशू आएगा। और इस दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो किसी बार एसोसिएशन से खिताब भी कर सकते हैं। कराची भी जा रहे हैं वो, और लाहौर बार में भी अभी हफ्ते को हो रहा है, इस्लामाबाद में भी है इम्कान। तो ये तनाव तो बढ़ ही रहा है इंटरनली, लेकिन अब जो है वो सारी जुडिशरी की बहस में हम जो है एलिफेंट इन द रूम जो था वो तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे, जिनका जिक्र ही नहीं आया। मंसूर अली शाह साहब की एक उम्मीद थी कि वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, जज तो जज ही होते हैं, चाहे नहीं अदालत में लगा दें, कहीं भी लगा दें। तो मेरा ख्याल है जो अब उनके शायद ख्यालात बदल गए हैं। मैं देख रहा था ये जस्टिस आयशा ने भी जिस तरह अपने आप को विड्रॉ किया है, वो कस्टम रेगुलेटरी केस है, ये एक मल्टीपल तरफ से जो है ये एक बगावत के शोले नजर आ रहे हैं। लास्ट वर्ड्स मैंने ये जस्टिस आयशा का नोट पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ विड्रॉ इस वजह से किया है कि जो उनका ऑर्डर था, जो ये साकिब भी बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, लीगल जुडिशियल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है एक जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ हो और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप ओवर रूल कर दें। जब ये जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ तो वो फिर जब याह्या साहब के पास फाइल गई ना, वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त एक्ट कर रहे थे, एज ए जज एक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। और उसके बाद जितनी कार्रवाई हुई है, साकिब साहब तो थोड़े रहम दिल है, मेरी नजर में सारी इलीगल है। जितनी ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना है सारा गैर कानूनी है। वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेगा अगर आइन इस पे अपोर्ड होता है, अदरवाइज ये सारी कानूनी जितनी कार्रवाई है गैर आईनी। अब नाउ आफ्टर दिस डिसीजन डिटेल जजमेंट जो है, मजीद ये कोई बाइंडिंग इफेक्ट है इसका? He was bound, क्योंकि उनको ऑर्डर अब वो बेंच में नहीं बैठे हुए थे, जो चीफ जस्टिस साहब थे वो एज ए चीफ जस्टिस एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज एक्ट कर रहे थे। बैरिस्टर साहब बेहद शुक्रिया, हमें करंट से बचाइएगा।
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। अबूज़र सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक सो मच। आमिर साहब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।